صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور اس کی وفات حالت ایمان پر ہوئی، یعنی وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب وہ فوت ہوا تو وہ صاحب ایمان تھا۔ یہ ہے آج کل جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں صحابی کے لیے، وہ اصطلاح نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں استعمال ہوتی تھی۔ وہ اصطلاح کبھی تو زیادہ وسیع ہو جاتی اور کبھی تنگ ہو جاتی تھوڑی۔ کس طرح؟ جب تھوڑی محدود ہو جاتی، پہلے میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور ان کی ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوئیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اور باقی لوگوں کو بھی مخاطب کیا کہ تم میرے صحابہ کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے؟ اگر تم احد پہاڑ یا کئی پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تم ان کے برابر فضیلت میں شان میں نہیں ہو سکتے۔ کس کو کہا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا کہا؟ کہ میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کون ہے؟ وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو جو ہماری تعریف ہے وہ اس کو سب لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو آخری دن تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان ہوا اور صاحب ایمان رہ کر فوت ہوا۔ لیکن جو یہاں تعریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ان لوگوں کو صحابی کہا جو اس سے پہلے شروع کے دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اس دور میں پہلے کچھ واقعات میں جب منافق تھے تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کا فیصلہ کر دیں، ان کے خلاف جنگ کر لیں، ان کو قتل کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے صحابیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، کہ صحابی کا معنی ساتھی ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابیوں کو قتل کروا رہے۔ تو اس میں منافق بھی آ گئے۔ تو لوگ بھی اس دور میں کہتے رہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، عربی میں صحابی لفظ ہے، ساتھی ہیں۔ تو اس دور میں کبھی یہ لفظ زیادہ وسیع پیمانے پر بولا جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا لحاظ کرتے تھے، جیسے لوگ زبان اس میں رواج تھا ویسے ہی بولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا لحاظ کرتے تھے کہ جیسے بول رہے ہیں اس کو مطلب کیا سمجھاتے رہیں گے۔ لیکن اس دور میں لوگ منافقین کو بھی اس کھاتے میں ڈال دیتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محدود کرتے تھے تو خاص لوگوں کو جو پہلے سابقون الاولون یا مکہ میں مسلمان ہوئے یا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان لوگوں کو خاص کر لیتے تھے۔ لیکن جو ہماری تعریف ہے جو استعمال کرتے رہتے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو صحابی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور جب وہ فوت ہوا تو صاحب ایمان تھا۔ اس تعریف میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو آخر تک مسلمان ہوئے، اور اس تعریف سے وہ سارے لوگ نکل جاتے ہیں جو ایمان کی حالت میں فوت نہیں ہوئے، جن کے دل میں بغض تھا۔ ہماری جو تعریف ہے اس میں وہ صحابی شامل نہیں ہیں۔ وہ صحابی ہم ان کو صحابی نہیں مانتے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے یا کچھ جنگوں میں شامل ہوئے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا
لیکن وہ ایمان کی حالت میں فوت نہیں ہوئے تو ان کو ہم صحابہ میں شمار نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابی جو ہے نا بہت بلند شان والے ہیں، اور ہم جب صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں منافقین کو شامل نہیں کرتے، اور اس لفظ کو محدود بھی نہیں کرتے۔ سب لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمان ہوئے اور صاحب ایمان رہ کر فوت ہوئے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوئے۔